میں پہلا بین الاقوامی مقابلہ کرت 2025 کے اس روح پرور اجتماع میں شرکت میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ محفل قرآن حکیم سے ہماری عقیدت اور امت مسلمہ کے روحانی ورثے کا حسین مظہر ہے۔ پاکستان بھر میں ہر سال کئی جگہ پر محفل کرت کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن بین الاقوامی طور پر اس دفعہ تو صرف OIC کے جو اسلامی 57 ممالک ہیں ان کو جناب وزیر ریلیجس افیئر نے انوائٹ کیا اور اس میں سے 37 ممالک تشریف لائے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے کہ اگلے سال وہ تمام دنیا سے جو قاری حضرات ہوں اسلامی ممالک کے علاوہ بھی ان کو بھی مدعو کریں تاکہ ان کو بھی موقع ملے۔ انہوں نے میری یہ گزارش بڑی خوشی سے قبول کی ہے۔ میں جناب وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی ویژن اور گائیڈنس میں آج جو یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، میں قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ کچھ مصروفیات ملکی معاملات کے حوالے سے ہم بحرین میں تھے اور انہیں مغرب کی طرف کچھ معاملات کو اٹینڈ کرنا تھا، لیکن میری ڈیوٹی لگی کہ میں واپس آ کر اس روحانی تقریب میں اپنی بھی حاضری لگاؤں اور ان کی طرف سے بھی آپ کو مبارک پیش کروں، آپ کو جو ہدیہ تبریک پیش کروں، اور جو قرہ حضرات جنہوں نے آج الحمدللہ یہ 24 سے 27 کا جو مقابلہ ہے، جس میں پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور پھر 3 اسپیشل انعامات جن کو نوازے گئے، ان کو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے مبارکباد پیش کروں۔ ان کی سرپرستی میں قرآن فہمی، انٹرفیتھ ہارمنی اور امن رواداری کے فروغ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مخلصانہ کوششیں ہو رہی ہیں اس منسٹری کی طرف سے، وہ قابل تعریف ہیں۔ میں جناب وزیر، ان کے سیکرٹری اور ان کی تمام منسٹری کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس اہم مقابلے کو اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ ترتیب دیا۔ یہ وزارت ہماری قومی و دینی اور روحانی تشخص کے لیے مستقل خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس موقع پر میں اگر قاری صداقت صاحب اور جج صاحبان کا ذکر نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش، ان کی کنٹریبیوشن، ان کا خلوص اور ان کی ججمنٹ کے جو فرائض انجام دیے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد اور شکریہ پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یقیناً قرآن حکیم ہدایت الہی کا عظیم سرچشمہ اور ایک زندہ معجزہ ہے، اور آج بھی دنیا کے دلوں کو روشنی اور سکون عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یہ دنیا کے 3 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے ایک کلیئر میسج ہے۔ میں چونکہ یہاں ہمارے کچھ فورن گیسٹ بھی ہیں، ڈپلومیٹک کور بھی ہے، امبیسڈر صاحبان بھی ہیں، تو میں کچھ آخر میں کچھ
انگریزی میں بھی بات کروں گا تاکہ ان کو بھی میں کمیونیکیٹ کر سکوں. تو فن قرأت عبادت کی نہایت لطیف اور روحانی شکل ہے. یہ خلوص، محنت، حسن آواز اور خشوع و خضوع کا حسین امتزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہاں حافظ قرآن بہت ہیں. مجھے وہ آیت مبارکہ زمانی تو یاد نہیں، لیکن یہ میں نے خود سنا اور پڑھا ہے کہ قرآن حکیم کو اپنی آواز کے ساتھ خوبصورتی سے ادا کرو. یہ وہ قاری حضرات ہیں جو اس قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اس کو اپنی خوبصورت آواز میں اس کو پیش کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور کئی دلوں کو مسرور کرتے ہیں اپنی اپنی آواز کے ساتھ. پاکستان جو اسلام کے نام پر واضح وجود میں آیا، میرے بھائی جناب وزیر ریلیجس افیئر نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا. اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس نے اس کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس اسلامی مملکت کی خدمت کی کسی بھی صورت میں، جو بھی آپ کو ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں. اور جس نے اس کے ساتھ خدا نخواستہ غداری کی یا اپنا فرض ادا نہیں کیا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. اس ملک کو دو لخت کرنے والوں کا بھی مثال سوچئے کہ وہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک کی وزیر اعظم تھی اور ایک جو ہم سے دو لخت ہو گیا. وہ دو جو شخصیات تھی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نہ صرف خود ان نیچرل موت کے ذریعے دنیا سے گئے، بلکہ ان کی نرینہ اولاد تک بھی اسی پروسیس کے ذریعے اس دنیا سے اٹھائی گئی. یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اس ملک جو مملکت خداداد پاکستان ہے اور جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ مخلصی، اس کے ساتھ دیانتداری، اس کے ساتھ کمٹمنٹ، اس کے ساتھ لائلٹی، اس کے ساتھ سنسیئرٹی، وہ ایک ہمارا بنیادی اسلامی ذمہ داری ہے.